اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل سورۃ الضحیٰ، سورہ والضحیٰ کی تفسیر اور ترجمہ بیان کیا گیا تھا۔ اسی کے بعد یہ وہی سورہ مبارکہ ہے، بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے، اور ویسے تو پورا کا پورا قرآن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد ہے، نعت ہے، تعریف و توصیف ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے، مگر کچھ آیتیں اور کچھ سورہ مبارکہ صاف طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتی ہیں۔ اسی میں سے سورہ والضحیٰ اور یہ سورہ الم نشرح، یہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا؟ الم نشرح لک صدرک، صدر معنی ہوتا ہے سینہ، کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، پیارے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، حضرت آدم کو صفی بنایا، وغیرہ وغیرہ، مجھے تو نے خاص کیا عطا فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب آپ پوچھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو خاص کیا عطا فرمایا، تو کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا؟ یعنی ہم نے آپ کے سینے میں وہ نور و حکمت اور معرفت عطا فرمائی کہ آپ دنیا میں رہ کر بھی، دنیا والوں کے بیچ رہ کر بھی ایک لمحے کے لیے آپ ہمارے دیدار سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ خاص نعمت ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، دیگر انبیاء و مرسلین کو یہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ آپ کا سینہ مبارکہ ایسا کشادہ کر دیا کہ جس آپ ہمارا دیدار بھی کر لیے، آپ نے قرآن کے بوجھ کو بھی اٹھا لیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، جس غم کی وجہ سے آپ نڈھال ہو رہے تھے، ہم نے وہ غم بھی آپ کو دور کر دیا۔ جس غم ایسا تھا کہ آپ کی پیٹھ ٹوٹ رہی تھی، ہم نے وہ غم بھی آپ سے اٹھا لیا۔ وہ غم کیا ہے؟ کئی تفسیر اس میں آئی ہیں۔ حضور صدر الافاضل نے فرمایا اس بوجھ سے مراد یا وہ غم ہے جو آپ کو کفار کے ایمان نہ لانے سے ہوتا تھا، یعنی حضور کو سب سے زیادہ کسی کے ایمان لانے سے خوشی ہوتی تھی، اور اگر کوئی اور جو ایمان نہیں لاتے تو حضور کے لیے سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے۔ کفار کو سمجھایا حضور نے ایمان نہ لائے، یہ حضور کے لیے سب سے بڑے غم کی بات تھی۔ سب سے بڑا غم حضور کو یہی تھا کہ سمجھانے کے بعد بھی جو ایمان نہ لائے اور شرک میں اڑا رہے، یا تو یہ کفار و مشرکین کے ایمان نہ لانے کا غم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا پھر یہ امت کے گناہوں کا غم تھا۔ میری امت اتنا گناہ کرے، حضور اس کے لیے پریشان رہتے تھے کہ میری امت کا کیا ہوگا، اتنے بڑے بڑے گناہ اس نے کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت عطا فرمایا۔ پیارے حبیب، ہے تو آپ کی امت گنہگار، مگر ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے صدقے میں نے بخشش عطا فرمائیں گے۔ یہ پروانہ حضور کو ایسا ملا ہے خاص، یعنی اتنی امت آپ کی گنہگار ہے مگر آپ کے صدقے میں ہم اسے بخش دیں گے۔ یہ غم امت، گناہوں کا جو امت کا غم تھا، یہ حضور کی پیٹھ توڑ رہا تھا۔ رب فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کا وہ غم بھی آپ سے دور کر دیا۔ خلیل کو، ابراہیم کو خلت عطا فرمائی، کلیم کو، موسیٰ علیہ السلام کو
اپنا کلام عطا فرمایا، مگر اے حبیب آپ کو ہم نے کیا کیا عطا فرمایا؟ کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے وہ تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ صاف طور پر اس کی تفسیر ہے کہ تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند فرما دیا، مطلب جہاں جہاں میرا ذکر وہاں وہاں میرا ذکر۔ اب دیکھیے نا، غور کریں ذرا، سنتے بس ہیں سمجھتے کم ہیں ہم لوگ۔ اذان ہو رہی ہے نماز کے لیے، ذکر مصطفیٰ اس میں، سبحان اللہ۔ اذان اعلان وقت ہے، نماز کا اعلان ہے، مگر اس میں بھی محبوب کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ نماز بندگی ہے خدا کی، مگر اس نے بھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ ذکر خدا ہے، مگر اس میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھتے جائیے، جہاں جہاں ذکر خدا وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ اے حبیب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا، سبحان اللہ۔ مطلب جہاں جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں وہاں تمہارا۔ مخلوق پر تو لازم ہے کہ خالق کا ذکر کرے، عابد پر لازم ہے کہ معبود کا ذکر کرے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مگر اس کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی اللہ نے جوڑ دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ ان کافروں کی سختیوں اور ان کے طعنوں پر اور ان کی زبان درازیوں پر آپ پریشان نہ ہوں، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی، یہ سب کے لیے ہے۔ دشواری سے مسلمانوں کو گھبرانا، وعدہ ہے پروردگار کا، دشواری کے ساتھ آسانی ہے، دشواری کے بغیر آسانی، دشواری کے بغیر آسانی نہیں ہے۔ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، یہ نہیں چلتا۔ جنت میں جانا ہے تو کچھ مشقت بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ جنت میں آرام تبھی ملے گا جب یہاں کا آرام چھوڑو گے، جنت کی نعمت تبھی ملے گی جب یہاں کی نعمتوں کو قربان کرو گے، جنت میں حوریں تبھی ملیں گی جب یہاں پیسہ خرچ کرو گے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ وہی آیت مبارکہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لمبے دنوں تک کھانا آپ کو نہ ملتا تو آپ زمین پر لیٹ جاتے تھے، بھوک سے نڈھال ہو کر، اور اسی آیت کو پڑھتے تھے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، دشواری کے ساتھ آسانی۔ اس کو پڑھتے رہتے آپ کی بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت، نماز سے فارغ ہو تو، یہ بھی بہت خاص چیز ہے۔ نماز کے بعد کی جو دعا ہے بہت محبوب اور مقبول ہے۔ خلوص و للہیت کے ساتھ اور عاجز و انکساری کے ساتھ اس دعا کو مانگنا چاہیے۔ حکم ہے تو جب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو، یعنی ساری توجہ، سارا دھیان، سارا لگاؤ کس کی طرف رہے؟ اللہ کی طرف۔